معذر فقیر پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اس طرح نہ کریں، اس طرح نہ کریں، اس طرح نہ کریں۔ سادہ حکم اللہ نے دیا ہے کہ اے ایمان والو، جو کچھ تم نے کمایا ہے یا جو کچھ ہم نے زمین میں سے تمہارے لیے نکالا ہے اور تمہیں اس کا خلیفہ بنا دیا ہے، مالک تو کسی چیز کا انسان نہیں ہے، انسان چیزوں کا خلیفہ ہے، مستخلفین فی، ہم نے اس چیز پر تمہیں ذمہ دار بنایا ہے، تو اس میں سے اچھی چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، یہ حرکت ہرگز نہ کرو۔ ان الفاظ کا مفہوم یہ ہے، بات تو اس نے پہلے بھی وہ کر دی، لیکن چونکہ اللہ کا کلام بڑا بین کلام ہے، اس لیے مزید وضاحت کے لیے اللہ نے بات کی کہ یہ حرکت ہرگز نہ کرو کہ اس کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے نکارا چیز تلاش کرتے رہو اور بے حمیت چیز تلاش کرتے رہو۔ حالانکہ اس طرح کی چیز اگر تمہیں کوئی دے تو تم بھی لینا پسند نہ کرو اور تم بھی اس کو واپس کرنا پسند کرو، ہاں البتہ تم اغماض برت لو تو یہ الگ بات ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم بھی بعض اوقات محسوس کرتے ہیں کہ انسان کو اس کی اہمیت سے کم تر تحفہ دیا جائے تو بندہ کہتا ہے کہ اس نے ضرور دینا تھا، اگر اس کے پاس کچھ نہیں تھا تو یہ اس نے ضرور دینا تھا، نہ دیتا۔ لیکن یہ کہ بعض اوقات آدمی جو ہے وہ اغماض برت جاتا ہے کہ چلو رہنے دو۔ بالکل اس طرح میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ کسی بڑے آدمی کی بیٹی کی شادی ہو تو یہ بڑے لوگ جو ہیں یہ بہت لوگوں کو بلاتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہماری واقفیت بڑی ہے، سارا شہر جو ہے ہمارا ہے، اور یہ خاص طور پر جو سیاستدان ہیں یہ ووٹوں کے چکر میں لوگوں کو بہت زیادہ تعداد میں بلاتے ہیں۔ ایک بہانہ ہوتا ہے کہ لو جی میری بچی کی شادی ہے، سارے آؤ۔ تو پتہ نہیں پنڈی میں یہ رواج ہے کہ نہیں، ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے کہ جب کسی کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو لوگ جاتے ہیں، تو جہاں پر فنکشن ہوتا ہے اس کے باہر یا اس کے اندر کچھ لوگ کاپی لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ آنے والے جو ہیں ان کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں اور وہ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے اتنے دیے، فلاں نے اتنے دیے، فلاں نے اتنے دیے۔ یہاں بھی ہوگا، یہ بھی پنجاب ہی کا حصہ ہے، ہمارے ہی سارے لوگ یہاں پر رہتے ہیں۔ تو اب چونکہ وہ وزیر صاحب کی بیٹی ہے، MNA کی بیٹی ہے، کسی DCO کی بیٹی ہے، DPO کی بیٹی ہے، ظاہر ہے ہر آنے والا کوئی 5,000 دے رہا ہے، کوئی 10,000 دے رہا ہے، کوئی 3,000 دے رہا ہے، کوئی 2,000 دے رہا ہے، کوئی 1,000 دے رہا ہے۔ ایک آدمی آتا ہے وہ جیب سے 10 روپے نکالتا ہے، وہ دیتا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ عین ممکن ہے کہ وہ کاپی پر لکھنے والے اس کو 2-4 سنا دیں، بھائی تجھے ضرور دینا ہے، جا دفعہ ہو پرا۔ کس کو دے رہا ہے تو؟ اس کی حیثیت تو دیکھ، اور اپنا یہ 10 روپے کا نوٹ دیکھ، کیوں دیتا ہے؟ اگر نہیں ہے تیرے پاس تو نہ دے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ لینے والے اغماض برت جائیں اور تھوڑا سا مسکرا کر خاموش ہو جائیں، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو بالکل یہی بات اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے راستے میں تم نے خرچ کرنا ہے تو میری حیثیت کو تو پہچانو۔ حیثیت کو تو پہچان کر دو، نہیں دے سکتے تو نہ دو۔ ضرور تم نے پھٹی پرانی چیز اپنے گھر سے، پورے گھر سے تلاش کرنی ہے اور میرے راستے میں دینی ہے۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ دیکھو
یہ الفاظ دیکھیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، دیتے ہوئے اس بات کو تو محسوس کرو کہ اللہ تو غنی ہے، بادشاہ ہے، بے نیاز ہے. جو کچھ تم دے رہے ہو وہ تو اس سے بھی بے نیاز ہے. تم نہ دو تو اس کو کیا ہوگا؟ اس کو کیا ہوگا؟ دینا ہے تو اپنے لیے دینا ہے نا. تو اتنی بڑی ہستی کو خوش کرنے کے لیے اس کو دے رہے ہو تو سوچو تو صحیح کو کس کو دے رہے ہیں. وہ تو بڑا غنی ہے. اور اگر تم نہ بھی دو تو وہ کوئی تمہارا محتاج نہیں ہے، وہ تو حمید ہے، اپنی ذات میں آپ محمود ہے. نیکی کا جو عمل تم کرتے ہو اپنے لیے کرتے ہو، اس کے لیے تو نہیں کرتے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. تو یہ آیت ہے جس میں اللہ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. لیکن اس طرح کی آیتیں پڑھتے ہوئے ایک بڑا احساس ہوتا ہے. اب میں دعا کرتا ہوں کہ آپ میں سے کسی کو نیند نہ آ رہی ہو، آپ جاگ رہے ہوں، پورے قرآن کو آپ پڑھ کر دیکھ لیں. جا بجا اللہ کہتا ہے، بلکہ قرآن شروع ہوتا ہے تو وہاں سے یہ بات شروع ہو جاتی ہے، وَيُنْفِقُونَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ میرے بندے جو ہیں وہ اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اس مال کو خرچ کرتے ہیں جو میں نے انہیں دیا ہے. یہ تو اللہ مانتا ہی نہیں کہ کسی کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا اپنا ہے. اللہ تو کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ ہو. پورے قرآن میں بار بار انفاق کا حکم ہے، بار بار خرچنے کا حکم ہے، بار بار خرچ کرنے کا حکم ہے. ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں جمع کرنے کا حکم دیا گیا کہ جمع بھی کرو. مجھے کوئی ایک جگہ آپ تلاش کر کے قرآن میں بتائیں جہاں یہ کہا گیا ہو کہ جمع کرو، بلکہ جمع کرنے کی مذمت کی گئی ہے. اور جو انسان مال کو جمع کر کر کے رکھتا ہے اسے اس آگ کی خبر دی گئی ہے جس کو اللہ نے خود دہکایا ہے، نار اللہ الموقدہ. لیکن خیال آتا ہے کہ اگر بندہ کمائے گا نہیں تو خرچے گا کیسے؟ تو اللہ کمانے کا تو حکم نہیں دیتا، جمع کرنے کا تو حکم نہیں دیتا، خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے. تو بندہ جمع نہیں کرے گا تو خرچ کیسے کرے گا؟ ماں سوائے کو ایک آدھ جگہ کے جہاں پر یہ بات آتی ہے، اور حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ بھئی اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکلو، محنت کیا کرو، کوشش کیا کرو. واللہ اس میں اب کیا بات ہے کہ اللہ جمع کرنے کی تو بات نہیں کرتا، یہ بار بار کہتا ہے کہ خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو. خرچ کرنے کے حکم کو تو گنا ہی نہیں جا سکتا اور جمع کرنے کی تو بات ہی نہیں کرتا. تو جمع نہیں کریں گے تو خرچ کیسے کریں گے؟ شاید اس کی وجہ ایک یہ ہے جو خود سمجھ آتی ہے کہ اللہ کو چونکہ ہر چیز کا علم ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ انسان جمع کرنے سے تو باز نہیں آئے گا. میں اس کو ایک مرتبہ بھی حکم نہ دوں تو یہ ساری زندگی جمع ہی کرتا رہے گا. وہ چونکہ جانتا ہے اس لیے اس نے اس کو جمع کرنے کا حکم نہیں دیا. دوسرا شاید اس سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ اس کو یہ سمجھاتا ہے کہ تمہارے جمع کرنے سے جمع ہوگا بھی نہیں. جو کچھ میں دوں گا وہ ہی تمہیں ملے گا. جتنے چاہو ہاتھ کو مار، جتنے چاہو ہاتھ کو مار. واجبی سی کوشش کرو، وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ، ہرس کے جذبے سے بچا کے واجبی سی محنت اور کوشش کرو. اس بات کو محسوس کر لو کہ جو کچھ میں چاہوں گا وہی ملے گا. اس لیے بھی شاید جمع کرنے کا حکم نہیں دیتا. لیکن جس وجہ سے بھی جمع کرنے کا حکم نہیں دیتا، جس وجہ سے بھی نہیں دیتا، ہمیں تو نہیں پتا کیوں نہیں دیتا.